اچھا یہ بیچارہ بڑا مظلوم ہے عبد القادر جیلانی، اس کی کتابیں کوئی نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے کہ بتیوں کی نشانی یہ ہے کہ حدیثوں کو برا کہیں. ہم 5 پاکستانی تھے، 700 لوگ تھے، تو شیخ البانی صاحب بھی ساتھ تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ بدیر شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے. تو بڑی سعادت ہے. تو ہم نے وہاں جو ہے نا حج کیا، شیخ البانی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی صبح کے، بڑا لطف آیا. نماز کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے اعلان کیا فضيلة الشيخ عبد الغفار المدني حفظه الله. السلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ما تذکرون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی باتوں کو قبول نہ کرو، اس کے پیچھے نہ لگو. تھوڑی ہے یہ تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بات تو بالکل سیدھی ہے کہ خالق کی بات ہے مخلوق کے لیے. اللہ خالق مالک رازق ہے، اس کو حق پہنچتا ہے حکم دینے کا. الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا. الحکم الا للہ، حکم تو صرف ایک اللہ کا ہے. نبی رسول بھی اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں، ان کا حکم نہیں ہوتا، حکم اللہ کا ہوتا ہے. بات تو سیدھی ہے، 2 اور 2 4 لوگوں کو قبول کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بات، لیکن تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اکثر اللہ کی بات کے مقابلہ میں لوگوں نے باپ دادا، سرداروں، وڈیروں، اپنے نظاموں، دستوروں کا نعرہ لگایا. نوح علیہ السلام نے آ کے اللہ کا پیغام پیش کیا. وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. اس وقت کے لوگ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا. یہ جو اپنے 5 بڑے ہیں نا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، جن کو باپ دادا بڑا سمجھتے رہے، پوچھتے رہے اور ان کی باتیں مانتے رہے، بس انہی کی باتیں تم نے ماننی ہیں. اللہ کی طرف سے آنے والی جو بات پیش کر رہا ہے نوح علیہ السلام، اس کو قبول نہیں کر. بات آئی ابراہیم علیہ السلام کے دور کی. اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جو تم مورتیاں بت بنا کے بیٹھے ہو یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں جو ہے اعتکاف کرتے ہیں اور یہاں جو ہے جھک کے بیٹھتے ہیں، ان کے ارد گرد، ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دی ہے، یہ مشکل کشائی حاجت روائی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ تمہیں نفع دیتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ نفع دیتے ہیں، نقصان سے نہیں. انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. بل اضراب الکلام الاول، بل پہلی کلام سے اضراب، وہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بل کے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، ہم پوچھتے ہیں بار عبد الرحمان صاحب آئے؟ وہ کہتا ہے نہیں بلکہ محمد دین صاحب آئے. یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ سنتے ہیں تمہاری بات؟ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں سنتے ہیں. نے کہا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے تھے. یعنی گویا انہوں نے اقرار کیا کہ سنتے نہیں ہیں، نقصان پہ قدرت نہیں ہے، میں باپ دادا کے پیچھے چلتے. اور آج کل کے مسلمان
10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، قبر پرست، کلمہ گو، مشرک، اذانیں کہنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، حج عمرے کرنے والے، کوئی جا رہا ہے وہاں علی اجمیری کی قبر پر، بھئی تم وہاں جا رہے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں؟ نفل صاحب پہ قدرت رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں سنتے ہیں، نفل صاحب پہ قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز سے آپ سفید کے یہ مالک، یہ کلمہ شریف پڑھنے والے۔ اجمیر والوں سے پوچھو بھئی یہاں کچھ ملتا ہے؟ کہتا ہے سارا کچھ دیتا ہی محی الدین چشتی ہے۔ اچھا دینا کیا ہے ابھی انہوں نے؟ وہ ایک ملنگ تھا وہاں محی الدین چشتی، سید بدیع شیخ حسن صاحب مجھے کہتے ہیں علماء کے واقعات بتاؤ، ان کو تاریخ بتاؤ۔ شیخ بدیع الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ اجمیر کی قبر پر جس کو محی الدین چشتی پا لگا دے میری کشتی، تو وہاں ایک کھڑا تھا، دے خواجہ، خواجہ دے، خواجہ دے، خواجہ، خواجہ دے، خواجہ لے کے جاؤں گا، دے لے کے خواجہ۔ وہ آپ کی طرح جیسے طالب علم ہوتے ہیں ماشاءاللہ، دین پڑھنے والے، اللہ ان کو سمجھ دیتا ہے۔ تو ان میں سے ایک وہاں دیکھتا تھا، وہ کہتا ہے یہاں بات کی تو جھگڑا ہوگا، تو اس نے وہاں تو بات نہ کی، تو بازار میں ایک دن دیکھا ملنگ کو مانگتا پھرتا ہے، تو اس نے پکڑ لیا، آپ کی طرح طالب علم تھا دین کا، پکڑ کے کہتے ہیں تم ادھر کہتے ہیں دے خواجہ، خواجہ دے، دے خواجہ، خواجہ دے، دے خواجہ، تو اس نے تمہیں دیا کچھ؟ کہتے ہیں دیا، کہتے ہیں کیا دیا؟ اس نے کہا ادھر کا سارا علاقہ تمہارا ہے، مانگتے پھرو، یہ دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سنتے ہیں نفل کو؟ کہتے ہیں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بڑی مشرک قوم تھی، گھر گھر فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی رب بنانے کی، رب بناتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والا شیخ الاسلام اکھیوں انی دنا نور پری دارے دنا صراط مستقیم دستا ہے نہیں تے چانن دین ظلمات بعضا فوق بعض، یہ کہتے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مناظرہ کریں، توحید سے بھی نہ رکھ، کہتا ہے میں ثابت کروں گا۔ اچھا جی کیا ثابت کروں گا؟ میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی سن سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، سارے نبی رسول آئے کھپ گئے اس گل پہ، اللہ کے بغیر کوئی نہیں سنتا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت واسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون وإلی عاد اخاهم هودا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلی عاد اخاهم هودا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإذا ثمود أخاهم صالحا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإذا مدین أخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر پہلا واز کیا تو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور فرمایا جب مکہ فتح ہوا لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وذل العذاب وحدہ۔ مکے والوں تم غلط، تمہارے باپ دادا غلط، تم کہتے تھے کہ یہ سنتے ہیں، میں کہتا تھا نہیں، تم نے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ کہی تھی کہ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، اس کے بعد کوئی نہیں سن سکتا۔ اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ اللہ نے پورا کیا، سارے لشکروں کو شکست دی اور یہاں مجھے داخل کیا۔ فرمایا وفات سے پہلے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو ان پر جو نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو چھوڑ کے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ذبح کیا۔ پوچھا گیا یہ ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بہت ہے، سب سے بڑا گناہ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ اکیلے نے پیدا کیا، تیرا گھر کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، سننے دیکھنے والا، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے، اور نظر نہ چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور کے۔
پورا قرآن بھرا پڑا ہے توحید کی اس بات میں، شرک کے رد میں۔ قرآن کے ہر پارے، ہر سورت، ہر صفحے، ہر آیت، ہر سطر کے اندر توحید ہے۔ ایک ہی تو مسئلہ ہے جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، باقی سارے مسئلے مختصر ہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، یا اللہ کیسے پڑھے، کتنی رکعت؟ میرے نبی بتائے گا، میرا نبی۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، کتنی زکوٰۃ، کیسے، کس کو؟ میرا نبی بتائے گا۔ اللہ نے کہا حج کرو، کیسے؟ میرا نبی بتائے گا۔ ایک واحد مسئلہ ہے توحید کا کہ ایک اللہ کو ایک مانو، ذات میں، صفتوں میں، عبادت کی قسموں میں۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ اللہ نے عقلی دلائل، نقلی دلائل، ظاہری دلائل، باطنی دلائل، بارش برسنے کے دلائل، رات دن کے دلائل، چاند سورج آنے جانے کے دلائل، سائے کے دلائل، انسان کی پیدائش کے دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل، دلائل دلائل دلائل۔ اور فرمایا اللہ کا صرفنا فی ھذا القرآن، ہم نے قرآن میں پھیر پھیر کے دلائل بیان کیے۔ ایسے سمجھو، ایسے ایک ہی تو مسئلہ ہے جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، مسلمانوں مولویوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہے۔ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہے، رمضان بھی ہے، اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش، حالانکہ تن کا بخش کوئی اللہ کے بغیر۔ انہیں اللہ آسمان سمیت ہوا تم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہے تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، نہ اللہ نے غوث بنایا، نہ گنج بخش بنایا، خود اپنی طرف سے۔ یہ عقیدہ رکھتے بھی، یہ سنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ عقیدہ نہیں رکھتی تھی، یہ نفع نقصان۔ اور مکے والے جب مصیبت آتی تو بھول جاتے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر کہتے تھے کشتیاں بھور میں پھنستی تھی کہ اے محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پار لگا دے۔ مصیبتوں میں وہ بھول جاتے تھے اس شرک کو، اور یہ مرتے مر جاتے ہیں۔ یا باول حق نے بیڑا تھک کے یا میں چشتی کے پار لگا دے میری کشتی، مرتے مرتے مر جاتے ہیں، لیکن یہ چھوڑتے نہیں پکارنا۔ کیوں؟ ان کا رواج تھا، ان کا اعتقاد ہے، ان کا رواجی شرک تھا، ان کا عقیدے کا شرک ہے۔ وہ چھوڑ دیتے تھے، یہ نہیں چھوڑتے۔ تو بڑا مشرک کون؟ یہ وہ مشرک تھے، یہ بڑا مشرک، مشرک بڑا مشرک۔ اور نبی کو نہیں آنا، قرآن کو ہی نہیں آنا، ورنہ ان کے خلاصے بھی ایسے کھلنے تھے، ان کے جیسے مکہ والوں کے کھلے۔ کہتے اللہ نہیں سنتا، اللہ کہتا میں سنتا ہوں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن مستخف باللیل وسارب بالنہار، کہ اونچی بولے، ایستا بولے، رات کو بولے، میں سنتا ہوں۔ کہتا ہے تم نہیں سنتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں قربان ہوں اللہ کے سننے کی طاقت پر۔ چھوٹا سا حجرہ تھا، خولہ آئی تھی اور اس میں سامنے کے متعلق بات کرتی تھی، میں پاس بیٹھی تو نہ سن سکی، اللہ نے عرش پر سن لی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ کہتا نہیں، اللہ تو نہیں سنتا۔ وہ کہتا میں سنتا ہوں جب تک وسیلہ واسطہ سر کا لو۔ بھئی قرآن کی ٹھونس رہتے ہیں، تمہاری کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کوٹھے پر چڑھ دو، تسلی کے اللہ نہیں سنتا۔ اور فوج کا سنتا ہے، درگاہ حیرانی 2,500 کلومیٹر سے وہ سن رہا ہے، بغیر وسیلے کے سن رہا ہے، میرے چشتی سن رہا ہے، بغیر وسیلے کے سن رہا ہے۔ اللہ نہیں سنتا۔ انا للہ و انا الیہ۔ رب ان کو ہونا چاہیے جب آپ قرآن کے دلائل پیش کرتے ہیں تو سن کے کہتے ہیں کہ دیکھو میری بھی ایک بات ہے، ہاں سناؤ، تم سنو، بتاؤ بتاؤ۔ کہتا تجھے مرنے کو سوال تو میں کرنے لگا، پر تجھے مرنے کو پہلے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو پھینک کے آئے اور آگے ماں انت بمؤمن الا ما ولو كنا، من تو مرنے کو نہیں، بابا ویسے گل میں کہتا مرنے کو نہیں، کسی جھوٹا آدمی پہلے ہی کہتا میں گل کرنے لگا تو تسی مرنے کو نہیں۔ اچھا کرو یار، کی گل کر دے؟ قرآن کی ایتیں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
ان ایتوں کی ہیبت جلال سے پہاڑ بھی پھٹ جائے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. اگر دنیا میں کوئی کتاب ہوتی جس کی تلاوت سے پہاڑ چل پڑتے، زمین ٹوٹے ہوتی، مردے زندہ ہوتے، تو یہ قرآن ہوتا. جو کہ ایسا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. یہ ٹھوس دلائل ایاک نعبد و ایاک نستعین واعبدوا اللہ ولا تشرکوا سن کے کہتے ساڈی بھی سنو. میرا جو بیٹا ہے نا، ہاں، اس کا جو کلاس فیلو ہے، ہاں، اس کے چچے کا جو بیٹا ہے، ہاں، اس کا جو کزن ہے، ہاں، اس نے بات سنائی تھی. کیا؟ ایک رسالہ تھا، نام تو اس کا یاد نہیں ہے، اس میں یہ واقعہ تھا. اور اس میں یہ واقعہ تھا، کچھ لوگ تھے کشتی میں بیٹھے تھے، پتہ نہیں لکھنؤ کے تھے، پتہ نہیں آگرہ کے تھے، دہلی کے تھے، کچھ لوگ تھے کشتی میں بیٹھے تھے، جا رہے تھے، پتہ نہیں مشرق سے مغرب جا رہے تھے یا شمال سے جنوب جا رہے تھے. کچھ لوگ تھے، ان کی کشتی قبر میں پھنسی. انہوں نے بزرگ کو پکارا، یاد نہیں خواجہ باقی بلّہ تھے یا خواجہ مختار کاکی تھے یا نظام الدین اولیاء تھے. پکارا اور کشتی پار لگا گئی. نہ سن، نہ رسالے کا پتہ، نہ آدمی کا پتہ، نہ پیچھے کا پتہ، نہ آگے کا پتہ. عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے. یہ حال ہے. اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی بات مانتے ہمیشہ ان کا یہ رویہ رہا. جب بات آئی اردو نصارہ کی، اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء مذہبی پیشواؤں کو رب بنا دیا تھا. جناب عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو عیسائی تھا، ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حلال کرتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، ہاں، اور جس چیز کو تم حرام کرتے تھے وہ حرام اس کو حرام. ہاں، تو یہی تو رب بنانا ہے. رب بنانے کو دو سین ہوتے ہیں. اللہ کے مقابلہ میں سورج چلانے والا، آسمان بنانے والا کبھی نہیں مانا. سب اس کو بڑا مان کے، چھوٹے اس کے اختیارات والے مانتے. حلال حرام کا حق دے دینا. امام صاحب کو، مرشد صاحب کو رب بنانا ہے، اور کیا ہے. 28 ہمارے گھر کرتے ہیں، 28 فاطر حدیث ہے. یہ مغرا دینا صاحب بغیر کیا نکاح ہوا باطل 28 ہمارے روایت کرتے ہیں کہ جو عورت نکاح کرے بغیر ولی کے، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. کہنا بغیر ولی نے نکاح ہو جاتا. اور سب ماں باپ کی عزت خاک پہ ملا کے لڑکیاں بھاگ کے یہ سارے نکاح یہ حنفی فقہ کے مطابق ہوتے. اللہ کی بات نہیں مانے، اللہ کی بات نہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ کی بات مانو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانا اور میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو کہ رب کا قرآن، ایک میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. دین تو یہ ہے. کلمے میں دھوکہ سے کر، اللہ رسول اذان میں دھوکے کے بھائی، اللہ رسول خطبے میں دھوکہ اعلان، اللہ رسول تشہد میں دھوکہ اقرار، اللہ رسول قرآن میں اطیع اللہ و اطیع رسول. یہ بات اللہ کی مانو، یہ رسول اللہ کی مانو. جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کو، تیسرے کی بات ہی کو عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، بڑوں کی عزت کرو، جو دین کی خدمت کر کے ان سے محبت رکھو. لیکن دین، شریعت، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، درود، وظیفہ وہی قبول ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. یہ دین ہے. آپ نے سیدھی لکیر کھینچی، 2 دائیں کھینچی اور 2 بائیں کھینچی اور فرمایا یہ میری سیدھی راہ. آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، دو لکیریں دائیں دو بائیں کھینچی، یہ گمراہی کے راستے اور یہ سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرو اور راستوں پر ٹہنیوں پر نہ چلو۔ راستہ تو یہ ہے نا کہ صراط مستقیم تو یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفسیر آگئی، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ نے مجھے صراط مستقیم بتا دیا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول مسلم۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے ملت ابراہیم کہ میرا سب کچھ ایک اللہ کے لیے۔ عجیب عجیب باتیں بنے، بندہ کے اندر مر گیا، منکر نکیرہ قبر چھو، انہیں کہا دس مر ربو کا رب کون ہے؟ انہیں کہا میں غوث پاک عبدالقادر جیلانی دا توبی ہے، میں توبی ہے۔ سنی سمجھو یہ لوگوں نے ماں کا کیسے عقیدے تھے، کہتے ہیں میں توبی ہے، حالانکہ غوث پاک بھی نہیں کہنا چاہیے، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ اچھا یہ بیچارہ بڑا مظلوم ہے عبدالقادر جیلانی، اس کی کتابیں کو نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے کہ بتیوں کی نشانی یہ ہے کہ حدیثوں کو برا کہیں، اس نے لکھا ہے نفر یہ نام ہے، وہ کتاب بڑا مظلوم ہے، اس کے نام پہ نسلیں پل رہی، خاندان پلتے ہیں اس کے نام پر، اس کی بات کو نہیں مانتا۔ میں دھوبی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، انہیں اگر میں پوچھنا ہے کہ تیرا رسول کون ہے، میں تمہیں کو نہیں کہ میں توبی ہوں، عبدالقادر جیلانی کا توبی ہے، اتو عبدالقادر جیلانی آ قبر دے سونی اور کچھ اللہ کا حوصلہ ہے، منڈیاں پڑھ دینا ہے، پھل دے سبزی گوشت کھا جاؤ، خالی راتی پھر پڑھ دینا کھاؤ، تھوڑیاں میریاں گلاں قیامت میں ہوں گی، تماشا بڑھایا دین۔ اتو عبدالقادر جیلانی آ کہ انہیں کو کی پوچھ رہے ہو، میرے کو پوچھ رہے ہو، میرا دھوبی ہے، مینوں پوچھو تسی کی پوچھنا، انہوں نے تسی دس، انہیں کہا میں کی دسا، میرے کو پوچھن تو پہلے تسی جواب دیو فرشتے ہو، جب میرے باپ آدم نو اللہ پیدا کرن لگا سی تے ارادہ تسی اعتراض کیوں کیتا؟ میرے باپ نے پیدائش اعتراض کیوں کیتا؟ پہلے تسی جواب دو، میرے سوال توبی دے بعد ہو گے، پہلے تسی دسو، جب رب نے ارادہ کیتا، اللہ نے ارادہ کیا کہ میں آدم بنانے والا ہوں، تو فرشتوں تم نے میرے بابا کی پیدائش پہ اعتراض کر دیا، میں نے تم پتہ نہیں، تو اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں، وہ جانے کہتا ہے این نہیں، ایک ایتھے کو ایک جاؤ، میں نہیں جان دینا، ایتھے آئے کیوں ہو تم ایتھے پہ بس یا اللہ اللہ ملا تو لیکن آپ ما فعل السفہاء منا، یا اللہ ان بے وقوفوں کی بے وقوفیوں سے ہمیں نہ ہلاک کر دینا۔ ایک نمایاں کوڑ ایک گیا، یا اللہ تو بھی کو پوچھے وہ عبدالقادر جیلانی آ گئے نے، وہ یہ گل ہے اللہ نے کہا میرے کو نہ پوچھو، واپس آ گئے، وہ بھی اللہ کہنا ہے نہیں پوچھو، میں نے کہا اے نہیں، جیڑا بھی میرا مرید مرے گا میرا نام لے گا، ان دیکھو کسی کو نہیں پوچھنا، وعدہ کرنے کا ہو گیا وعدہ، انا للہ۔ مولوی منظور صاحب اپنے ماشاءاللہ شیر پنجاب بیٹھے سن قادسیہ دے وچ، علماء کرام بیٹھے تو مولانا منظور صاحب کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، سب کو کہنے لگے 49 گاؤں ہیں آرے والے کے ساتھ، ہمارے وہاں مدرسے ہیں، بنین کے بھی بنات کے بھی، کہتے وہاں جلسہ تھا 20 سال پہلے، میرا نام لیا کہ عبدالغفار کی تقریر تھی، اس نے حدیث سنائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ اللہ،
کہ دنیا میں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی موحد موجود ہے، اور جب ایک بھی موحد نہیں رہے گا تو آسمان دھڑام سے گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے چڑھ جائیں گے، پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب کچھ توحید کی وجہ سے جرائم ہیں جس کو فضول ہے، لیکن زمین و آسمان کائنات شہر قائم ہے ملک، کیونکہ دنیا میں موحد موجود ہے۔ کہتے ہیں عبدالغفار نے یہ حدیث سنائی کہ جب ایک بھی موحد نہیں رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جب یہ چلا گیا میرے متعلق کام میں بیٹھا، کہتے تو نے تقریر کی، جب تو چلا گیا، یہ 20 سال کی بات ہے، کہتے اس کے بعد میری باری تھی۔ میں نے کہا قبر پرستو، ان کا نام ایک اور بھی ہے مشہور، قبر پرستو، اسی تواڈے محسن، ساڈا بڑا احسان ہے تواڈے تے، سانو کچھ نہ کیا کرو۔ ہاں انہیں کہا عبدالغفار حدیث سنا کے گیا ہے، میں لگا یہ شرح کر، میں اس حدیث کی شرح کر رہا، اسی تواڈے محسن، قبروں کے پجاری، ہر کلومیٹر پہ ایک اس کا کشا ماننے والوں، ہم تمہارے محسن ہیں، ہمارا احسان ہے تم پر، ہمیں کچھ نہ کہا کرو، کیوں تمہاری شرک، تمہاری کرتوتوں پر قیامت آئی کھڑی سی، اسی جڑے چند لگے پھرے ہیں انہوں تاڑی کھڑے، جڑے اسی چند لگے پھرنے نا اسی تاڑی کھڑے، اسی تواڈے محسن، سانو کچھ نہ کہا، ساڈی وجہ نال تے قیامت ٹلی پئی، ایک کہتا میں شرح کر، عجیب عقیدے انہوں نے بنائے۔ اللہ اور اہل حدیث کی تاریخ یہ ہمیشہ ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، تکلیفیں بھی اٹھاتے رہے، مارے بھی کھاتے رہے، اور غلط چیز کے آگے جمے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 3 خلیفے پیٹتے ہوئے مر گئے، ایک کے بعد دوسرا ہوئے کہ تم کہے قرآن مخلوق ہے، کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور مار مار کے جب تھک گئے، امام اہل سنت اور حدیث کا چوکیدار کہتے ہیں کہ تمہارے گھوڑے سختیاں مجھے نہیں چکا سکتے، تم یہ تو دیکھ رہے ہو نا کہ چند ہڈیوں کا ڈھانچہ اور گوشت پوشت کا انسان جھک نہیں رہا، ایسے کوڑے پڑتے تھے کہ اگر ہاتھی کو پڑے تو چیخ اٹھے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی پشت پر کوڑے کھاتا رہا حدیث سنت کے لیے، ہماری یہ تاریخ۔ اللہ اللہ اللہ، کہنے لگے تمہاری سختیاں نہیں مجھے جھکا سکتی، مجھے جھکانا چاہتے ہو آتونی شیئا من الکتاب والسنہ، جب قرآن کی کوئی آیت پڑھ دو، نبی کا فرمان حدیث سنا دو، یہ پہاڑوں جیسا احمد بن حنبل جو کھڑا ہے چٹان کی طرح، یہ جھک جائے گا، قرآن حدیث کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں جھکا سکتی۔ تکلیفیں برداشت کی، لیکن قرآن حدیث کی جو بات تھی اللہ رسول کی، اس پر قائم ہے الحمدللہ۔ ہمیشہ ہر دور ان نے رہنمائی کی ہے۔ میں نے پہلا حج کیا شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ہم پڑھنے کے لیے گئے مدینہ شریف میں، تو پہلے حج کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو ہم نے کہا ہم نے عربیوں کے ساتھ کرنا ہے، تو وہاں ایک عربیوں سلفیوں کی تنظیم تھی حدیثوں کی، 150 ریال جمع کرتے تھے۔ آج جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی جیسے روایت ہے نا کہ مدینہ سے آپ چلے گئے، سارا حج کی روایتیں بڑی لمبی ساری، اس کے مطابق وہ کراتے ہیں حج۔ تو ہم نے کہا ہم 5 پاکستانی تھے، 700 لوگ تھے، تو شیخ البانی صاحب بھی ساتھ تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ بدیر شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، تو بڑی سعادت ہے۔ تو ہم نے وہاں جو ہے نا حج کیا، شیخ البانی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی صبح کے، بڑا لطف آیا۔
نماز کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے اعلان کیا کہ شیخ ناصر صاحب درس دیں گے اور سوالوں کے جواب دیں گے، اور میں فلاں آدمی کو کہتا ہوں کہ تلاوت کرو۔ اس نے تلاوت کی، اس کے بعد اس نے کہا صدق اللہ مولانا العظیم۔ شیخ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اذکار کرتے رہے، کیونکہ 33 دفعہ بھی آتے ہیں سبحان اللہ، 10 دفعہ جلدی ہوتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہاں 3 باتیں سنت کے خلاف ہوئی، 3 باتیں سنت کے خلاف ہوئی۔ ہمیں پہلے بھی محبت تھی اور محبت بڑھ گئی کہ ہم پاکستان سے آئے، اہل حدیث مدرسوں سے پڑھ کے آئے، ہمیں تو کوئی یہاں بات سنت کے خلاف نظر نہیں آئی۔ اور یہ سنت حدیث کا چوکیدار، وقت کا مجتہد، مجدد کہتا ہے کہ 3 باتیں یہاں سنت کے خلاف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت باعث ثواب ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تقریر سے پہلے تلاوت کراتے تھے؟ یہ نیا طریقہ تھا۔ دوسری بات کہ قرآن مجید میں آتا ہے من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق اللہ حدیثا، اللہ سے سچا کوئی نہیں، لیکن کیا تلاوت کے بعد صدق اللہ مولانا العظیم، کیا یہ ثابت ہے پڑھنا؟ اور تیسری بات ہے کہ تم نے سنت چھوڑی ہے، رسول اللہ سب کے زمانہ سے آ رہا ہے کہ نماز کے بعد اذکار، یہ متواتر طریقہ آ رہا ہے، تم بغیر اذکار کے بعد شروع کر دی، جیسے ہمارے یہاں درس شروع ہو جاتا ہے، کم از کم 10 دفعہ۔ یہ جو جماعت کے مراکز ہیں، اپنی جماعت کے، ان میں نے دیکھا ہے کہ جب سلام پھرنے کے بعد کوئی اعلان کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو جب تک تھوڑا اذکار نہ کر لے بات نہیں شروع کرتا۔ باقی مسئلوں میں کوئی اتباع، سلام پہلے پکا کرے سلام کلا کہ تم کریلے کھا کے ہیں، وہ تو لڑ پیدا ہو گیا اے پیا مسیح، ناراض اس سے ہوتے ہیں چھوڑ مسجد دے دیتے ہیں، بدبخت بدبخت بد نصیب، ناراضگی آدمی سے ہوتی ہے، چھوڑ مسجد دیتے ہیں، سڑے پڑے، کوئی بات کرنے کی تیار نہیں، گھر ویسے جیسے قنین کھدی ہے، صافی پیتی ہے، اس نے پیون نہیں ملا ہے، اس کو نہیں پتا، اپنی دماغ خراب ہے، نماز پون ساری نماز گئی، خوشو حضور توجہ گئی، سلام پھرتے نماز پڑھنا طریقہ نہیں آنا تھا، پہلے اتنا پریشر، وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں کرو۔ اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کیا بیمار کرنا ہے اس کو، پیشاب تو ہو گیا۔ بعد میں ہم نے اتنا یہ جو 4 دیواری ہے نا، یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پیشاب نہیں کرتے۔ وہ ساری دنیا کو سمجھاتا گیا کہ میں نے ایسا سمجھانے والا آج تک دیکھا ہے، اتنے کوڑا خادم چڑ کے رکھے تے لیٹرین نوں تالا لا کے چابی جیب تے اودے دی کنڈی لا کے ستا پیا ہے، بے نماز تے آ جاندے نے سارے، وہ آ لین دے، کل نماز بھی پڑھے گا۔ میں نے کسی نے پوچھا تھوڑے سردار کہڑا، کہتا ہاتھ لا کے ویچ لے، ساری قوم بدگمانی، تیزی، جلد بازیاں، برادریاں ٹوٹ گئی، خاندان ٹوٹ گئے، سچ کی بات۔ رمضان سے بھی نہیں اتنا ٹمپریچر چلے آتا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کرو، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ ٹھیک ہے جناب، ایک اور نصیحت کرو، میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ ٹھیک ہے جناب، ایک اور نصیحت کرو، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اتنی چکی غصہ پڑ۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا حاکم تھا، اس کا پاؤں آ گیا ایک آدمی کے پاؤں پر،
تو اس نے کہا انت اعمی، عربی ہے، اردو ترجمہ کیا تو نبینا ہے؟ تو پنجابی انا ہے، جواب دے دیا۔ آگے چلے گئے، پیچھے سے حکومت کے کاغذوں نے اس کو پکڑ رکھا تھا، انہیں آگا اس کو کیوں پکڑا؟ آپ نے سنا نہیں، اس نے آپ کو کیا کہا ہے کہ بچولے نے منہ بند کرو، خاندان ٹوٹ گئے، برادریاں ٹوٹ گئی، طلاقیں ہو گئی، بھائی بہنوں کے منہ ادھر ادھر ہو گئے، مسجدوں میں لڑائی، مدرسوں میں لڑائی، جماعتوں میں لڑائی، حکومت لڑائی 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 لڑائی، ماں باپ اولاد میں، میاں بیوی میں، صرف یہ کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے۔ فلاں آدمی تمہیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہے، ہاں وہ فلانا بندہ نہیں، ہاں وہ کہہ رہا تھا تم ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ ان کی زبانیں بند کرو اگر اپنی برادری یا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں۔ عقل تو سکت ہوتی نہیں، عقل ہو تو آدمی کہے کہ جس کو تو میرا مخالف کہہ رہا ہے اس کو تو جرت نہیں ہوئی میرے سامنے ایسی غلط بات کہنے کی، اگر تو میرا سجن بن کے میری ایسی تیسی ٹوری جاننے کو کہتا تھی تو کہتا تھا تو اس طرح ہے، تو اس طرح ہے، تو اس طرح ہے۔ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کہتا میں سنے انہیں میرے کو پوچھے تو انے میں کہنے گل گئی موقع بکے گیا، گل نہیں مکتی بدی دلوں نے مکا، اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو اندھا ہے، پاؤں تو آ گیا، معذرت تو میں نے کر لی لیکن اندھا نہیں۔ کو میرا اندھا تو طرف پوچھتا ساتھ ساتھ پوچھتا پڑے پوچھا لیکن میں غصہ اندھا کہ 5 منٹ کا غصہ 25 سال کی زندہ، 5 منٹ کا غصہ 25 سال کی زندہ۔ بڑے غیرت مند بنتے ہیں، پھر ان کی جوان بیٹیاں اور بہنیں مخالفوں کے قدموں پر تو بٹے رکھتی ہیں، ننگے منہ ان کی پاؤں چاٹتی ہیں، جھکتی ہیں کہ معاف کر۔ کیا ہے بڑے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہے، چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ کا نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے وہ نظر، بڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ۔ وآخر دعوانا